تو رول شکریہ پڑھیں۔ چیئرمین صاحب یہاں پہ ایک تو ایجنڈا تھا لیکن ایجنڈے سے ہٹ کر بھی کافی بات ہوئی، تو میں ایک ایک کر کے جلدی جواب دوں گا کیونکہ علی محمد خان صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی۔ جو چیزیں رہ گئی ہے، ایک تو بنڈل آئی لینڈ کا اور آرڈیننسز کا، میں مختصراً 2 جملوں میں اس کا جواب دے دوں۔ ایک تو پیپلز پارٹی بڑی آرڈیننس کے خلاف اور جمہوریت کی چیمپئن کے طور پہ خود کو پیش کرتی ہے، تو پہلے 2 سال میں انہوں نے 74 آرڈیننسز پاس کروائے سر، اور اگر وہ غلط تھے، غیر آئینی تھے جس طرح کی دلائل دیے جا رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے ٹوٹل 150 تک آرڈیننسز پاس ہوئے۔ تو چیئرمین صاحب کم از کم یہ ریکارڈ کی درستگی یہاں پہ ضروری تھی کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ 74 پہلے 2 سال کے اندر انہوں نے آرڈیننس پاس کروائے۔ پھر اس کے بعد بنڈل آئی لینڈ کی بات ہوتی ہے، اس کی علی محمد خان صاحب نے فوائد تو بتا دیے، لیکن 2 چیزیں سر، اگر بنڈل آئی لینڈ کا پہلے آپ نے این او سی کیوں دیا تھا؟ مطلب جو بعد میں آپ کو خیال آیا، اور ظاہری سی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کی تحقیقات بھی کرنی ہوگی کہ پہلے تو آپ این او سی ایشو کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دیں، اور باہر آ کے آپ مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 172 بی ہے میرے خیال سے، اس میں اونرلیس پراپرٹیز کا بھی ذکر ہے، اور اس میں تمام جزائر کا بھی ذکر ہے، تو آپ وہ آرٹیکل بھی پڑھیے کانسٹیٹیوشن کی۔ جب آپ بات کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، تو آپ اپنے لیے اس میں سے فوائد نہ ڈھونڈا کریں بلکہ آئین کو یہاں پہ ایک ایک آرٹیکل پڑھ کے سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو بنڈل آئی لینڈ کی اگر بات ہوتی ہے اور جزائر کی بات ہوتی ہے، تو یہیں پہ ساتھ میں پاکستان نیوی کا بیس بھی ہے، بیس کیمپ بھی ہے سر، اور وہ لیز پہ دیا گیا تھا۔ وہ رینٹ کس کو دے رہا ہے؟ جو پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت ہے، پورٹ قاسم، ان کو وہ رینٹ دے رہے ہیں۔ تو اگر وہ غلط ہے، زمین ان کی ہے، تو ان کو کیوں رینٹ دیا جا رہا ہے؟ تو یہ 2 چیزیں، این او سی آپ نے دیا، این او سی آپ نے ایشو کیا، ہم نے ترقی کا پروگرام وہاں پہ لے کے آئے کہ وہاں پہ اگر ہمارے بھائی مزدوری کرتے ہیں تو وہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ آپ نے شہر کے اندر سارا گندگی کا ڈھیر بنا دیا، کچرا تو آپ سے صاف ہوتا نہیں، یہاں پہ وفاقی حکومت آپ کا کچرا بھی اٹھا رہی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ عوام کی محرومیوں کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ کل بات ہوئی بلوچستان کی چیئرمین صاحب، اور میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ابھی جب بھی ہم منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ خود بھی ان کو پرسو کرتے ہیں۔ اس وقت جو بلوچستان کی نمائندگی ہے، پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے بلوچستان کے چاہے قومی اسمبلی میں نمائندے ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو، وہ ان لوگوں کی محرومیوں کی ازالے کی بات کرتے ہیں۔ میں صرف ایک پیکج کا بتا دوں چیئرمین صاحب کہ ابھی ساؤتھ بلوچستان، اگر آپ وہاں پہ جائے چیئرمین صاحب، میں نے خود ان کی زندگی دیکھی، ان کی حالت دیکھی، چیئرمین صاحب دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہاں پہ ان لوگوں کی حالت آپ دیکھیے، ذمہ دار کیا میں، ذمہ دار کیا عمران خان، ذمہ دار آپ ہو کہ